اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین ان هو الا ذکر للعالمین وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 86، 87 اور آیت نمبر 88 تلاوت ہوئی ہیں۔ یہ اس سورت کی بالکل آخری آیات ہیں اور یہاں یہ سورت مکمل ہو جاتی ہے۔ اللہ جل شانہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کہلوایا ہے کہ آپ لوگوں کو بتا دیں میں جو کچھ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں میں اس پر تم سے کسی قسم کا کوئی معاوضہ اور کسی قسم کی کوئی اجرت تم سے طلب نہیں کرتا۔ قرآن مجید میں جتنے بھی انبیاء کرام کا ذکر ہوا ہے تقریباً ہر نبی نے اپنی قوم کو یہی کہا ہے کہ ہم جو دعوت پیش کر رہے ہیں، جو بات پیش کر رہے ہیں، ہم تم سے اس پر کسی قسم کا کوئی معاوضہ نہیں مانگتے، کسی قسم کا کوئی بدلہ نہیں چاہتے، ہم تو بس یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بات کو سنو اور ہماری بات کو مانو، اسی میں تمہاری دنیا کی بھلائی ہے، اسی میں تمہاری آخرت کی بھلائی ہے۔ سورہ شعراء کی اگر تلاوت کی جائے جو 19ویں پارے میں ہے تو وہاں اللہ نے بالترتیب چند انبیاء کرام کا ذکر فرمایا ہے اور ہر نبی کی اس بات کو اللہ نے دہرایا ہے۔ نوح علیہ السلام کا ذکر آیا، کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، میں تم سے کچھ بھی نہیں چاہتا اور ہم نے جو مانگنا ہے رب العالمین سے مانگیں گے، ہمیں جو دے گا وہ رب العالمین دے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر آیا، انہوں نے بھی یہی فرمایا، کذبت عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون۔ اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، وما اسألکم علیہ من اجر، ہم تم سے کسی قسم کا کوئی بدلہ نہیں مانگ رہے، ان اجری الا علی رب العالمین۔ حضرت ہود علیہ السلام کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر آیا، کذبت ثمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ پھر اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر آیا، کذبت قوم لوط المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون۔ ایک اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، وما اسألکم علیہ من اجر
ان اجری الا علی رب العالمین، ہم تم سے کوئی بدلہ کوئی معاوضہ دنیا کی کوئی ضرورت تم سے نہیں چاہتے، بس ہماری تابعداری کرو۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر آیا، کذب اصحاب الایکۃ المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ 12ویں پارے میں سیدنا ہود علیہ السلام نے فرمایا، یا قوم، اے میری قوم، لا اسألکم علیہ اجرا، ہم تم سے کوئی دنیا کی ضرورت نہیں مانگتے، کوئی بدلہ نہیں مانگتے، کوئی معاوضہ نہیں مانگتے، ان اجری الا علی الذی فطرنی، ہمیں تو انعام وہ دے گا جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمارا رب ہے۔ یہی چیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو سمجھائی کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آنے پر آپ اٹھ کر بیٹھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ آپ کی کمر مبارک پر بستر کے نشانات ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عمر کیوں روتے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، آپ جنوں کے نبی ہیں، انسانوں کے نبی ہیں، فرشتوں کے آپ نبی ہیں، اور آپ کا یہ حال ہے کہ ڈھنگ کا بستر آپ کو میسر نہیں ہے دنیا میں کہ جہاں آپ سکون سے سو سکیں، اور ایک طرف کیسر اور کسریٰ ہیں جو ہیرے اور جواہرات میں کھیل رہے ہیں۔ اللہ کے رسول بس اس چیز کو دیکھ کر رونا آ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر سنو، اللہ نے ہمارے لیے اس دنیا میں کچھ نہیں رکھا، اور کیسر اور کسریٰ کے لیے اللہ نے آخرت میں کچھ نہیں رکھا، انہیں اللہ نے دنیا میں سب کچھ دے دیا، اور ہمارے لیے اللہ نے آخرت میں سب کچھ رکھا ہے۔ نبی کی نگاہ میں دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوا کرتی، نبی کو دنیا سے کوئی غرض کوئی مقصد نہیں ہوا کرتا۔ یہی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے سامنے فرمائی، ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کوئی بدلہ کوئی معاوضہ کچھ بھی نہیں چاہتا، وما انا من المتکلفین، اور تم یہ بھی سمجھ رہے ہو کہ میں بناوٹی آدمی نہیں ہوں، میں تصنع سے کام نہیں لے رہا، یا میں اپنے آپ کو بنا کر پیش نہیں کر رہا۔ میری جوانی تمہارے سامنے ہے، میرا بچپن تمہارے سامنے ہے، 40 سال بڑا لمبا عرصہ ہے جو میں نے تم میں گزارا ہے، تم ہی لوگ مجھے امین اور صادق کہتے ہو، تم ہی لوگوں نے میرے پاس اپنی امانتیں رکھوائی ہیں، تم ہی لوگ میرے پاس فیصلوں کے لیے آتے ہو، تم اچھی طرح جانتے ہو مجھے جھوٹ، تصنع، تکلف کی بالکل عادت نہیں ہے، میں جو پیش کر رہا ہوں یہ حق اور سچ پیش کر رہا ہوں، اور اسی میں تمہاری نجات ہے۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، دیکھو یہ قرآن دونوں جہانوں کے لیے نصیحت ہے، یہ قرآن عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس قرآن سے منہ موڑ رہے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بڑی نصیحت کا سامان ہے جو قرآن کو دیکھتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے اور سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے ہمارے پاس، بہت بڑی نعمت ہے ہمارے پاس، اور اس نعمت سے کس نے کتنا فائدہ اٹھانا ہے یہ ہمارے اپنے اوپر منحصر ہے۔ ہمارے سر پر کسی نے تلوار نہیں رکھی ہوئی
کہ تم نے یقیناً اور لازماً اسی کو ماننا ہے، نہیں، اللہ نے ہمیں اختیار دیے ہے کہ اپنے اختیار سے اپنی عقل کو استعمال کر کے اس قرآن کی احکامات کو، اس قرآن کی تعلیمات کو تم تسلیم کرو، تم مانو۔ یہ قرآن دونوں جہانوں میں تمہیں سرخرو کرے گا، یہ قرآن دونوں جہانوں میں تمہاری عزت میں اضافہ کرے گا۔ صحابہ کرام کے پاس کیا تھا؟ دیکھیے، سمجھیے گا بات کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں 13 سال ایڑی چوٹی کا زور لگایا، بڑی سخت محنت فرمائی، انتھک محنت فرمائی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا کرکٹ پھینکا گیا، آپ نے وہ برداشت فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ نے وہ برداشت فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر ڈال کر گلے کو گھونٹا گیا، آپ نے اسے برداشت فرمایا۔ لوگوں نے گند لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن مبارک اور کمر مبارک پر ڈال دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب برداشت فرمایا۔ اور 13 سالوں کے بعد جب مکہ مکرمہ سے آپ روانہ ہوئے، 2 سال کے بعد غزوہ بدر ہوا، تو کل کتنے آدمی تھے؟ 313۔ یعنی 15 سالوں کی محنت کا نچوڑ وہ 315 یا کچھ اوپر لوگ، 313 یا کچھ اوپر لوگ آپ پر ایمان لائے۔ اور پھر غزوہ بدر کے 1 سال کے بعد پھر جب غزوہ احد ہوا تو اس میں کتنے لوگ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ 1000۔ اور ان 1000 میں بھی 300 منافق جو عین جنگ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کر الگ ہو گئے۔ پھر اس کے بعد صلح حدیبیہ سن 6 ہجری میں ہوئی۔ مکہ کے 13 سال، مدینہ کے 6 سال، 19 سال۔ ان 19 سالوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مغز اور نچوڑ ملا وہ یہ کہ جب آپ صلح حدیبیہ کے لیے تشریف لائے، آپ کے ساتھ 1400 صحابہ کرام تھے، صرف 1400۔ پھر اس کے بعد جب سن 9-10 ہجری میں مکہ فتح ہوا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام تھے۔ اور مکہ فتح ہونے کے بعد پھر لوگ جوک در جوک آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ بنیاد 313 آدمیوں نے رکھی، بنیاد 313 صحابہ کرام نے رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں اللہ جل شانہ سے دعا فرمائی، اے اللہ، یہی میرا کل سرمایہ ہے، یہی میری کل محنت کا نتیجہ ہے۔ اگر آج اس جنگ میں یہ کام آ گئے اور یہ شہید ہو گئے، پھر قیامت تک روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور آج اگر یہ سرخرو ہو گئے، انہیں فتح عطا فرما دی، تو یہی تیری اس کتاب کو لے کر اٹھیں گے اور پوری دنیا پر چھا جائیں گے۔ اور ایسے ہی ہوا، ان 313 کو اللہ نے فتح عطا فرمائی، پھر انہی نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا، اور پھر وہی لوگ، ان کی تعداد آہستہ آہستہ بڑھی اور انہوں نے قرآن کی تعلیم کا جھنڈا اٹھایا۔ پھر وہ نکلے ملکوں میں اور نکلتے چلے گئے، دیکھتے ہی دیکھتے آدھی سے زیادہ دنیا انہوں نے فتح کر دی۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن دونوں جہانوں کے لیے نصیحت ہے، دونوں جہانوں کے انسان کے کام آئے گا، اور انسان کو دونوں جہانوں میں یہ سرخرو کرے گا۔ جسے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، جس کی عقل میں یہ بات نہیں آ رہی، وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، دیکھتے ہی دیکھتے موت کا جھٹکا لگے گا، سب کچھ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ دیکھتے ہی دیکھتے جب موت کا فرشتہ تمہارے سر پر آئے گا اور یہ دنیا اوجھل ہو جائے گی، دنیا کا نظام اوجھل ہو جائے گا، آخرت سامنے آ جائے گی، تو اس وقت پھر تمہیں یقین آئے گا، لیکن اس وقت کا یقین آنا انسان کے کسی کام نہ آئے گا۔ اس وقت کا سمجھنا، اس وقت کا جاننا، اس وقت کا سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کرنا، یہ انسان کے کسی کام نہ آئے گا۔ یہ مہلت، یہ موت سے پہلے پہلے تک کی مہلت ہے۔ جب موت کے آثار شروع ہو جاتے ہیں، پھر اللہ جل شانہ انسان کے نامہ اعمال کو بھی بند فرما دیتے ہیں، انسان پر توبہ کے دروازے کو بھی بند فرما دیتے ہیں۔ پھر انسان نے جو بویا ہوتا ہے وہ کاٹنا پڑے گا، پھر انسان نے جو عمل کیے ہوتے ہیں ان عملوں کے مطابق
انسان کو جزا اور سزا کے لیے پھر تیار رہنا ہوگا۔ یہ جو آخری 3 آیات ہیں یہ اس پوری صورت کا لب لباب اور خلاصہ ہیں۔ اللہ جل شانہ نے اس پوری صورت میں حضرت داؤد علیہ السلام کا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا، حضرت ایوب علیہ السلام کا، حضرت ذوالکفل کا، حضرت الیسع کا، حضرت اسماعیل کا، اسحاق کا، ان سب کا جو ذکر فرمایا ہے، ان سب کی محنت کا نچوڑ یہ بیان فرمایا کہ ہر ایک نے اپنی قوم سے کہا ما اسألکم علیہ اجرا، ہم تم سے دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگتے ہیں، اپنی محنت کا صلہ نہیں مانگتے ہیں، اپنی محنت کا بدلہ نہیں مانتے ہیں، بس ہم تمہیں یہ کہتے ہیں وَأَطِيعُونَ، ہماری اطاعت کرو، ہماری اطاعت کے ذریعے سے رب حقیقی کو جانو، مانو اور پہچانو، جنت کے دروازے تمہارے لیے کھل جائیں گے۔ اور اگر شیطان کے راستے پر چلو گے تو شیطان تمہیں دوزخ کے کنویں میں گرا کر دم لے گا۔ دعا فرمائیں اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح معنی میں سمجھنے کی، صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔